سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ میں آپ جانتے ہیں کہ ججز کی تعیناتیاں جو ہیں وہ اب ایک تنازع بنی ہوئی ہیں. تحریک انصاف اسے کورٹ پیکنگ کا نام دے رہی ہے اور حکومت کا یہ موقف ہے کہ یہ بالکل درست ہے, میرٹ پر ہو رہا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کس کے موقف میں زیادہ جان ہے؟ دیکھیے, پہلی بات تو یہ کہ اب تو نہ ججز اپوائنٹ کرتے ہیں 26ویں ترمیم کے بعد, نہ اس کو گورنمنٹ اپوائنٹ کرتی ہے ججز کو. اب یہ کولیجیم ہے جس میں ججز بھی بیٹھے ہیں, چیف جسٹسز بھی ہیں اور پارلیمنٹیرینز بھی ہیں. سو گورنمنٹ کے نمائندے ضرور ہیں وہاں پہ, اور وہ بھی میرا خیال ہے گورنمنٹ کے نمائندے بھی دو ہی ہیں, اٹارنی جنرل اور دی لا منسٹر. پھر بار کونسل کی بھی نمائندگی ہے اس میں. تو یہ کہنا کہ حکومت کچھ یہ کر رہی ہے شاید اتنی درست بات نہیں ہے. یہ مل جل کے ہے اور بائی میجورٹی ہے. تو اس میں حکومت کے اوپر اگر یہ الزام لگایا جائے کہ وہ کورٹ پیکنگ کر رہے ہیں تو وہ غلط ہے. اب سپریم کورٹ کو آپ دیکھ لیجئے, سپریم کورٹ میں تو وہی ججز آئیں گے نا جو آئے ہیں, جو کہ ہائی کورٹ میں پہلے سے تعینات تھے, اور ان میں سے 4 جو ہیں وہ تو چیف جسٹسز تھے. تو ان پہ کیا اعتراض ہو سکتا ہے آپ کو؟ اور کیا اس وقت ان کی جانبداری جو تھی وہ تھی جس پہ اعتراض تھا؟ جب وہ جانبداری کا کوئی اعتراض کبھی بھی نہیں آیا ان پہ, تو اب وہ حکومت کے پلڑے میں کیسے ڈال رہے ہیں؟ سو یہ میرا خیال ہے ایک کیوس کریٹ کرنے کی بات ہے. ٹھنڈے دل سے دیکھنا چاہیے, صدق کے دل سے دیکھنا چاہیے کہ یہ ہے کیا, اور پھر اس کے بعد ہم کرٹیسزم بالکل آپ کریں, آپ اپنی رائے رکھیے, لیکن پازیٹیو. لیکن سر خود ججز بھی اس کو کورٹ پیکنگ کا نام دے رہے ہیں, خط پہ خط لکھے جا رہے ہیں, کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ پہلے 26ویں ترمیم کا فیصلہ ہو جائے پھر آپ ججز تعینات کر دیں. لیکن اگر یہ ہو جاتا کہ پہلے سے یہ فیصلہ ہو جاتا تو اس میں حکومت کو کوئی خطرہ تھا؟ نہیں, اس میں بات خطرے کی نہیں ہے, اور نہ حکومت کیس لگانے میں اس کا کوئی ہاتھ ہے, نہ کیس کے چلانے میں اس کا کوئی ہاتھ ہے, نہ اس کے فیصلے میں اس کا کوئی ہاتھ ہوگا. 26ویں ترمیم جو ہے وہ پارلیمنٹ نے کی, اس میں پی ٹی آئی نے بھی اپنا حصہ ڈالا, اس میں جے یو آئی نے اپنا حصہ ڈالا, پیپلز پارٹی نے اپنا حصہ ڈالا. جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا آپ نے دیکھا اس پہ پبلک ڈیبیٹ ہوئی, اس پہ ٹو اینڈ فرو ہوتا رہا, کمیٹیز کے اندر بحث ہوتی رہی, سب لوگوں نے اس میں اپنی رائے کا اظہار کیا اور پارلیمنٹ نے اس کو پاس کیا. تو 26ویں ترمیم کے متعلق جو چیلنجز ہیں, ایک تو مجھے یہ نہیں سمجھ آئی کہ یہ چیلنجز ہائی کورٹ میں کیوں نہیں ہوئے, آپ سپریم کورٹ میں لے کے, آپ سپریم کورٹ میں اس کو کون سنے گا؟ وہ جج صاحبان جو اس کے بینیفیشری ہیں سو ٹو سے, کیا وہ سنیں گے؟ جو ایفیکٹ ہوئے ہیں کیا وہ سنیں گے؟ تو وہ دونوں جو ہیں وہ تو نکل گئے نا اس ہیئرنگ میں سے. تو پھر جج کتنے رہ جاتے ہیں؟ جج تو میرے خیال ہے 2 یا 3 ہی بچتے اس میں سے. تو اس کی ہیئرنگ کیسے ہونی؟ اور جو آئین کا تقاضا ہے وہ بھی یہی ہے کہ اس کی ہیئرنگ جو ہے, چونکہ کانسٹیٹیوشنل چیلنج ہے, ٹو گو ٹو دی کانسٹیٹیوشنل بینچ. اور اگر میری بات پہلے مانی گئی ہوتی, یا اور بھی لوگوں نے, میں اکیلا تو نہیں تھا اس میں, کہ جو فیڈرل معاملات ہیں اس کے لیے آپ الگ کورٹ بنائیے, پروونشل ہائی کورٹس پروونشل معاملات کو دیکھیں, اور فیڈرل معاملات کے لیے آپ الگ ہائی کورٹ کی تشکیل کریں, ہر پروونس میں ہونے چاہیے, اور پھر اس کے متعلق جو چیلنجز ہیں وہ سپریم کورٹ ایک الگ سے بنے جو فیڈرل معاملات کو دیکھے. تو یہ شاید یہ جو گنجلک ہے اور یہ سب باتیں جو ہیں جس میں ہم سارا دن لگا دیتے ہیں, وہ ہوتے ہی نہ. خیر سر یہ آگاہ کر دیجئے کہ جسٹس سرفراز ڈوگر کے حلف کا معاملہ بھی ابھی لٹکا ہوا ہے, وہ حلف نہیں لے رہے, اس کی وجہ آپ کو سینیورٹی لگتا ہے یا کچھ اور اگر ہائی کورٹ کے ججز کے حلف کے بارے میں ہمارا آئین کیا کہتا ہے, کیا ایک ہائی کورٹ سے دوسرے ہائی کورٹ میں جانے کے لیے حلف لینا ضروری ہے؟ دیکھیے, اگر کوئی ایسی بات ہوتی تو پھر لازمی طور کے اوپر یہ معاملے جو ہیں ان کا ذکر ہوتا. پہلی بات تو یہ ہے. دوسرا, ایک بڑی جو چیز مجھے سمجھ آتی ہے وہ یہ کہ ایک ہائی کورٹ سے دوسرے ہائی کورٹ میں جب ٹرانسفر ہوتی ہے تو نمبر 1 وہ اس ہائی کورٹ کا وہ حصہ نہیں بن جاتے, ہی از دیئر ٹیمپرریلی. نمبر 2, جب ایک جج صاحب کو ایک ہائی کورٹ سے دوسرے جج
کی طرف ٹرانسفر کیا جاتا ہے تو کیا ان کو دوسرا حلف لینا چاہیے؟ نہیں. وجہ، اس کی وجہ میں بتاتا ہوں. حلف جو ہے وہ کسی ادارے کے ساتھ نہیں ہے، وہ آئین کے ساتھ پاسداری کا ہے، بالکل وہ قانون کے مطابق فیصلہ کرنے کا ہے. یہ ہے حلف. اچھا، اب چونکہ اب کہا یہ جاتا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ یا لاہور ہائی کورٹ یا پشاور ہائی کورٹ یا سندھ ہائی کورٹ کا اس حلف نامے میں ذکر ہے، تو یہ اسی طرح ہوگا جس طرح آپ کسی کا ایڈریس کی بات کرتے ہیں، کسی کی اس طرح کی سلسلہ ہوتا ہے. تیسری بات یہ ہے کہ جب وہ یہاں سے ٹرانسفر ہوئے تو کیا آئین میں یہ نہیں لکھا ہوا کہ جب کوئی جج کو کوئی اور جگہ پہ بھیجا جائے گا تو اس کی جو ٹرمز آف سروس ہیں یا اس کی مراد ہیں یا اس کی تنخواہ ہے اس میں گھٹوتی نہیں کی جا سکتی، اس کو کم نہیں کیا جا سکتا. تو یہ تو نہیں ہو سکتا. اور کون جج چاہے گا کہ وہ یہاں سینئر جج ہے اور وہاں جا کے وہ جونیئر جج لگ جائے؟ نہیں ہوگا نا. اور پھر جب وہ واپس آئیں گے تو کیا وہ دوبارہ اوتھ لیں گے اور پھر وہ جونیئر جج کے طور پہ اسی کورٹ میں جہاں سے وہ بورو کیے گئے پھر جا کے لگیں گے؟ اٹ ڈز ناٹ ساؤنڈ ٹو ریزن. تو میری نظر میں ان کو نئے اوتھ کی ضرورت نہیں ہے. ہاں، جب وہ چیف جسٹس لگائے جائیں یا وہ ایکٹنگ چیف جسٹس ہوں تو وہ ایک ڈفرنٹ عہدہ ہے. اس لیے آپ اگر اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہیں اور آپ کو اس کا چیف جسٹس لگایا جاتا ہے تو بھی آپ کو ایک نیا اوتھ لینا پڑتا ہے، بالکل بیکاز ٹھیک اٹس اے ڈفرنٹ آفس. اب آفس آف دی جج تو وہی ہے، مکان ڈفرنٹ ہے. مکان ڈفرینٹ ہے. بالکل صحیح. بہت